اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ ڈاکٹر عثمان الیاس اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عثمان آفیشیل پر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اکثر پیشنٹ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے اینٹی بائیوٹک میڈیسن استعمال کی ہے تو اس کے بعد ہمارے سپرم جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے ہیں اور پس سیلز بھی ختم ہو گئے ہیں۔ تو آج میں اپنے لیکچر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پس سیلز کے پیشنٹ جو ہیں وہ اینٹی بائیوٹک یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کہ ہماری باڈی میں نا جراثیم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دوست جراثیم ہوتے ہیں، ایک دشمن جراثیم، یعنی کہ گڈ بیکٹیریا اور بیڈ بیکٹیریا۔ اینٹی بائیوٹک کا کام ہوتا ہے کہ اس نے جراثیم کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے گڈ بیکٹیریا کو ختم کرنا ہے کہ بیڈ بیکٹیریا کو، وہ دونوں کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے تولیدی جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو پس سیلز ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں بھائی جان، اس کو استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اینٹی بائیوٹک کو، اس سے الٹا آپ کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ میں سے کوئی میرا دوست، میرا بھائی اس قسم کے مسئلے میں مبتلا ہے، منی میں پس سیلز آ رہے ہیں، تو ہماری میڈیسن پیور ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے، بڑے کامیاب ریزلٹس ہیں اس کے الحمدللہ، وہ منگوا کے یوز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعائیں دیں گے۔ تو آخر میں میری دعا ہے کہ جو میرا کوئی بھائی، بزرگ، دوست کسی بھی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے اور اس کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، بہت جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔